السلام علیکم جی. اصل بات میں خوش آمدید. میں ہوں فہیم بھٹی. کل گزشتہ روز آخرکار پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور اعلان کر دیا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہوں گے اور زرداری صاحب صدر پاکستان. اور جس چیز کا ہم ہر روز تذکرہ کر رہے تھے پروگرام کے آغاز میں کہ جو شیروانی ہے وہ انتظار کر رہی ہے اور جو وزیر اعظم آفس کی کرسی ہے وہ بھی انتظار کر رہی ہے، تو ان دونوں کے تو کم سے کم انتظار ختم ہوئے اور آخرکار جو ایک دکھائی دے رہا تھا کہ سیاسی یا ایون آئینی بحران بھی آنے والا ہے، ڈیڈ لاک اگر نہ ختم ہوا تو وہ کم سے کم خطرہ ٹل چکا ہے. چونکہ فٹ جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر فوری طور پہ حکومت نہ بن سکی پاکستان میں تو جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کو آگے لے کے چلنا پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں اس ملک کے، بجلی، پانی، گیس، ایجوکیشن، ہیلتھ، انفراسٹرکچر، تو وہ تبھی ریزالو ہونے تھے یا ڈیلیور کر پاتی حکومت اگر حکومت قائم ہوتی. تو آخرکار فیصلہ ہو چکا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو الحاق ہے، الائنس ہے، وہ ڈیلیور کر پائے گا عوام کو، چونکہ پیپلز پارٹی کا جو منشور تھا وہ نون لیگ کے منشور سے بہت مختلف تھا اور نون لیگ کا ذاتی طور پہ اپنا ایک پارٹی کا منشور تھا. تو اب کیا پاکستان پیپلز پارٹی کیا رول ادا کرے گی؟ آیا وزارتیں لے گی یا پھر نہیں لے گی، یا پھر جو پارلیمانی ان کے پاس جو پوسٹ ہیں یا جو عہدے ہیں انہوں نے جو لیے ہیں گورنرشپ کے، صدارت کے، اس کے علاوہ باقی بھی ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے کیا لین دین چل رہا ہے. ایم نے بھی اپنی ڈیمانڈ رکھی ہے، انہوں نے کہا کہ گورنر سندھ ہمارے پاس ہونا چاہیے، جبکہ ہماری خبر کے مطابق اب تک جو میڈیا بھی کوریج کر رہا ہے اس میں کہا گیا کہ سندھ میں گورنر نون لیگ کا ہوگا. تو کیا پی ڈی ایم ٹو بھی کہا جا رہا ہے اس حکومت کو، تو کیا اگر یہ پی ڈی ایم ٹو بنتی ہے تو پھر عوام کو ڈیلیور کر پائیں گی حکومتیں، انفلیشن کنٹرول کر پائیں گی؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد علی جیلانی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے، اخونزادہ چٹان صاحب پیپلز پارٹی سے، اور نوشاد علی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں. ویلکم جی آپ تمام مہمانوں کو. شکریہ. جیلانی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بلاول صاحب نے کلیئرلی ایک دو دن پہلے بیان دیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اگر ہم حکومت بناتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس پارٹی کو، تو ہم اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے. اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ سے منوا لی ہیں. جی بہت شکریہ بھٹی صاحب. دیکھیں جو بلاول صاحب کا بیان ہے، اب رات کو جو پیش رفت ہوئی ہے سیاسی طور پر، ایک حکومت سازی کی جو فضا اب قائم ہوئی ہے، اس میں جو ابہام تھا، جو مغالطہ آرائیاں تھیں، وہ اب دم توڑ گئی ہیں. جو بلاول صاحب کے بیان کے حوالے سے میں بات یہ کروں گا کہ دیکھیں ہر سیاسی جماعت جو ہوتی ہے وہ اپنی کوشش کرتی ہے، اپنا اس کا ایک نظریہ فلسفہ ہوتا ہے، اپنی اس کی ایک پالیسی ہوتی ہے. بیان تو صبح میں یہ بھی دیا گیا تھا کہ جب سپریم کورٹ میں ان کی پیشی تھی اور وہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے، اس وقت کی صورتحال اور پھر جو رات کی صورتحال ہے اس میں بھی فرق واضح نظر آیا ہے. بیان کی حد تک دیکھیں ہر کوئی کوشش کرتا ہے. ہم بھی ایز اے پارٹی گئے تھے جب انتخابات میں، ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نشتر جو ہے وہ تیروں کے اور وہ جو زبان جو استعمال ہو رہی تھی، جو اصطلاح استعمال ہو رہی تھی، وہ ایک الیکشن کا ماحول ہوتا ہے، اس میں ایک ہیٹ آف دا مومنٹ ہوتی ہے، پولیٹیکل ٹیمپریچر ہوتا ہے، پلس ہوتی ہے، آپ اپنے ووٹرز کو چارج کر رہے ہوتے ہیں. بلاول صاحب کا جو یہ دعویٰ ہے یا جو یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی ٹرمز دیکھیں، ٹرمز کیا ہوتی ہیں؟ ٹرمز وہ ہوتی ہیں جو کہ ایک پولیٹیکل فریم ورک کے اندر جو ہے سب کے لیے قابل قبول ہو. ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں کہوں کہ جی مجھے آپ جو ہے وہ میں آپ کو میں کہوں کہ جی پورا کا پورا کیک میں کھانا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک سلائس کھلا دوں، یا اس طرح آپ اس پہ بھی آمادہ نہیں ہوں گے کہ آپ کھا لیں اور میں کہوں جی میں ایک سلائس کھا لوں. جس کا جتنا مینڈیٹ ہے، تو جتنا جس کا پیپلز جو پارٹی اور سائز نون ہے، لیگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیک مل بانٹ کے کھائیں گے ہم لوگ، دیکھیں کیک مل سلائسز کر بانٹ کے کر کے. کھانے. جی جی بالکل، سلائسز اس میں ہمارے اتحادی اور بھی ہیں، متحدہ قومی موومنٹ ہے، ان کا بھی ایک اپنا حصہ ہے، پھر مسلم لیگ کیو ہے، آئی پی پی ہے، باپ پارٹی ہے، دیگر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی اب مولانا صاحب بھی ہیں، وہ تھوڑے سے ناراض ہیں، لیکن امید کرتے ہیں کہ جلد وہ بھی اس جو مجموعی جو وہ ہماری تو قومی کافی جو ایک ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ فیصلے جی پارلیمان میں نہیں ہوں گے، سڑکوں پہ ہوں گے، باہر ہوں گے، میدانوں اس میں ہوں وقت گے. تک تو سڑکوں پر تو ہوئے نہیں ہیں، جو ہوئے 8 فروری وہ بیلٹ باکسز کی صورت میں ہوئے ہیں. خیر وہ ہر ایک کی اپنی ایک وہ بات ہے، ہر کوئی اپنا ایک حق رکھتا ہے. مولانا صاحب جو ہیں وہ کے پی کے اندر تو سب کچھ انہی کا سسٹم تھا، نظام تھا، گورنر ان کے تھے، ان کے فیملی ممبرز تھے. پھر یہ شکوہ جا کے وہ ان کے ساتھ کریں تو زیادہ بہتر بنتا ہے، لیکن ہم اس ماحول کو خراب نہیں ہونے دیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ جو مفاہمت کی فضا ہے، جو وے فارورڈ ہے، دیکھیں کسی بھی طریقے سے پولیٹیکل ڈیڈ لاک جو ہے وہ ہمارے ملک کے فائدے میں نہیں ہے.
نہ ہماری معیشت کے لیے، نہ سیاسی استحکام کے لیے. جو حالات عالمی سطح پر ہیں، IMF کے معاملات ہیں، فیٹف کے آنے والے دنوں میں ٹھیک ہے، معاملات ہیں، ان ایشوز پہ ہمیں ہم اس لیٹر پہ آن مل پروگرام کے میں کام آتے کرنا ہیں. ہے. میں آپ کو جانب واپس آؤں گا. اخوندزادہ چٹان صاحب، آخر جو زرداری صاحب نے بلاول صاحب کو پرنس چارمنگ کہہ کے بلایا، تو جو ان کے پرنس چارمنگ ہیں ان کا چارم چل گیا کیا؟ اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی وزارت نہیں لے رہی کوئی بھی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، ہم وزارتی تو نہیں لیں گے، اور کسی صورت، آئینی عہدے لینا ہمارا کسی بھی حق ہے. صورت نہیں لیں گے، یہ کلیئر ہے؟ جی بالکل، ابھی تک تو کلیئر ہے کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. اور باقی ہم چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کو چلائے، کیونکہ اگر ہم حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم تو 3rd نمبر پہ ہیں. 1st نمبر پہ آزاد امیدوار آئے ہیں PTI کے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں کسی سے بات نہیں کرنی ہے. تو اگر ہم مسلم لیگ نون کا بھی ساتھ نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ الیکشن ہوگا. تو کیا ایسے حالات میں ہمارا ملک دوبارہ الیکشنوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارا معیشت، ہماری جو سیکیورٹی کے حالات ہیں وہ اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ تو ہم بدیل ناخواستہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے اور ہمارے ملک میں دوبارہ الیکشن نہیں ہو، کیونکہ یہ غریب ملک ہے. ابھی بھی اربوں روپے اس الیکشن پہ خرچ آئے ہیں. 150 ارب تو حکومت کا خرچہ ہے. اس کے ساتھ اگر آپ کینڈیڈیٹ کے خرچے ملائے، پوسٹروں کا، گاڑیوں کا، تو ٹریلین خرچہ پہ آ جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ الیکشن میں ہمارے پاکستان میں الیکشنوں میں لوگ بھی مرتے ہیں. جیسا الیکشن شروع ہوا میرے حلقے میں 7 حملے ہوئی، جس میں 4 حملے کینڈیڈیٹ پہ ہوئی، جس میں 1 کینڈیڈیٹ شہید ہوا، 3 زخمی ہو گئے. تو ایسے حالات میں بار بار یہ ملک ایڈوانچروں کا اور اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اس ملک کے یہ تو حل بہت اچھی نہ بات ہے ایک کہ پارٹی کے یہ تو ساتھ بہت ہے، اچھی بات ہے نہ جو ایک ادارے کے ساتھ ہے. جی اس ملک کا حل مفاہمت کے ساتھ، کہ ٹھیک ہے. ہم الزامات کی سیاست کو دفن کریں. پوائنٹ ہم ٹیکن چٹان صاحب، پوائنٹ ٹیکن. اگلا سوال آپ سے جاننا چاہوں گا. اچھا، جو آپ نے منشور کا اعلان کیا تھا بلاول صاحب نے، اب فیڈرل میں تو آپ وفاق کے تو آپ کے پاس نہیں ہے نا، وزیر اعظم آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ایک صوبہ ہے، صوبہ سندھ. تو کم سے کم آپ پھر وہ جو رول ماڈل بنا کے اس منشور کو آپ سندھ میں کم سے کم ڈیلیور کر کے دکھائیں. اس میں تو آپ کے لیے ایزی بھی ہوگا. اور اگر نہ ڈیلیور کر پائے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ وہ صرف وعدے تھے، نعرے تھے سیاسی. ڈیلیور کر پائے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی اگلی دفعہ اگر آپ کی حکومت بنتی ہے وفاق میں. تو بالکل جی، ہم نے جو منشور دیا ہے تو اگر آپ نے سنا ہوگا تو ہر چیز کے ساتھ، اگر ہم نے صحت کا بات کیا ہے، اگر ہم نے مزدور کارڈ کا بات کیا ہے، اگر ہم نے یوتھ کا بات کیا ہے، ہم نے جو بھی بات کی ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کی ہے، تو ہر ایک کے ساتھ ہم نے سندھ کا مثال دیا ہے کہ یہ کام ہم نے سندھ میں کیا ہے. اور اب جا کے وہاں پہ دیکھ لیں، اس کے بہت اچھے تو ریزلٹ یعنی آ کہ رہے سندھ ہیں. میں اب اگلے 5 سال میں تنخواہیں دگنی ہو جائیں گی، سولر پینلز ملیں گے 300 یونٹس تک، جو بلو پاورٹی لائن ہے، کسانوں کی جتنی فصلیں ہیں وہ انشورڈ ہوں گی. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. جو NFC ایوارڈ میں سندھ حکومت کا جو حصہ بن جاتا ہے، اگر وہ اس کو ٹائم پہ ملے اور بر وقت ملے اور پورا کی پورا ملے تو یہ کوئی ناممکن نہیں ہے. یہ کام ہم نے پہلے بھی کیے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی کریں گے. یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. 30 لاکھ گھروں کا ہم نے کہہ دیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی جا کے وہاں پہ مزدور کو، کسان کو کیا ریٹ ملتا ہے، میں چینی کا واپس کیا ریٹ ملتا ہے، تو ہر چیز ہم نے پہلے سے کیا ہے سندھ حکومت. ٹھیک ہے، میں واپس آتا ہوں. نشاد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو جو کم نمبرز ملے نون لیگ سے، کہ اس کو جو انگریزی میں کہتے ہیں نا، یہ کہ بلیسنگ ان ڈسگائز نہیں ہوگی ان کے لیے؟ چونکہ اگر پیپلز پارٹی کے پاس سیٹس زیادہ ہوتی، حکومت بنانا پڑ جاتی، تو پھر ساری ذمہ داری تو پیپلز پارٹی میں آنی تھی. اب ایسا نہیں ہوگا اس حکومت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جب بھی کوئی جماعت الیکشن لڑتی ہے، انتخابات میں اترتی ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کرے. اگر آپ کے میں جو فارمولا پہ جاؤں تو پھر تو پیپلز پارٹی کو انتخاب میں حصہ ہی نہیں لینا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو اگر نمبر زیادہ مل جاتے تو پیپلز پارٹی ضرور حکومت بناتی. جس طرح مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہی ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی نامساعد ترین حالات کے اندر بھی حکومت بنانے سے نہیں چوکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حکومت نہ بنائے. اب جہاں تک بات ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے لیے یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے،
ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس سے اختلاف کرتی ہو سکتا ہے کہ بعض جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں وہ آپ کی طرح سوچتے ہوں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، جے یو آئی فے ہو، متحدہ قومی موومنٹ ہو، ایون آپ سنی اتحاد کونسل سے بھی پوچھ لیں گے تو ان کی بھی خواہش اور کوشش یہی ہوگی. انہوں نے سیاسی جماعت بنائی اسی مقصد کے لیے تھی کہ وہ عوام کی خدمت کر سکے، اور عوام کی خدمت کرنے کے لیے حکومت میں ہونا ضروری ہوتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر لیکن پیپلز نوشاد پارٹی. صاحب یہاں پہ سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پیپلز پارٹی کوئی بھی ذمہ داری لینے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ اور ان کا موقف یہ سامنے آیا تھا کہ جب ہم پی ڈی ایم میں ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے ہمارے کام نہیں کیے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ شراکت داری میں ہوتے ہیں اور کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں تو لوگ آپ سے پھر جواب مانگتے ہیں. اگر مسلم لیگ نون نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنا ہے تو پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ہم ساتھ والی سیٹ پر نہ بیٹھیں، یا تو ڈرائیونگ سیٹ ہمارے ہاتھ میں ہوتی یا پھر نون لیگ کے ہاتھ میں ہو، اور ہم کوئی نہ اس کے اوپر لائبلٹی بنے نہ ہمیں اس کا جواب دہ ٹھہرایا جائے. کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب جماعتیں اتحاد کا حصہ ہوتی ہیں، جیسے متحدہ قومی موومنٹ اگر 2-3 وزارتیں جن کی بات کی جا رہی ہے وہ لے گی تو الٹیمیٹلی وہ کابینہ کا حصہ ہوگی، اور پھر جو عوام کا غم و غصہ ہے یا عوام کی اپریسیشن ہے، ہر دو صورتوں میں وہ اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. آج میری بات ہوئی ہے ان کے ایک صاحب سے جنہوں نے ایم این اے کی سیٹ جیت لی ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 4 وزارتیں ہمیں ملنے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جو بھی جتنی بھی وزارتیں انہیں ملیں گی، میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ 2 سے 3 شاید وزارتیں ملیں گی. اچھا. بہرطور یہ ابھی تبدیلی ہوگی ان سارے معاملات میں، کیونکہ ان کی نیگوشیشنز کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں. کچھ نکات ہیں جو متحدہ قومی موومنٹ نے نون لیگ کے سامنے رکھے ہیں. جو بڑا مسئلہ تھا، جو بڑا مرحلہ تھا، وہ یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اصولی طور پر یہ طے کر کے کہ ہم نے حکومت بنانی ہے، اور وہ حکومت پھر آئندہ 5 سال تک کے لیے چلانی ہے، جسے پیپلز پارٹی کی بیکنگ کے بغیر چلایا نہیں جا سکتا. ان معاملات کے اوپر طے کیا جانا ضروری تھا. اور ایک طرح سے شراکت داری موجود ہے. جو آئینی عہدے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے لیے ہیں. پہلے پیپلز پارٹی کا یہ خیال تھا کہ وہ زیادہ تر آئینی عہدے لے لے گی، لیکن نون لیگ نے بھی کچھ گزارشات ان کے سامنے رکھی. الٹیمیٹلی ایک فارمولا طے پا گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ ضرور چاہتی ہے کہ جن حالات میں اس وقت ملک گھرا ہوا ہے، بہت زیادہ سخت فیصلے بھی لیے جائیں گے، اور معاشی چیلنجز بھی ایسے ہیں جس کو آسانی سے نبرد آزما جن سے نہیں ہوا جا سکتا. تو ان حالات کے اندر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ نون لیگ کو موقع دے. نون لیگ اگر کر کے دکھا سکتی ہے، نون لیگ اس معاملات سے نکال سکتی ہے ملک کو، تو وہ نکالے. کیونکہ اس کے پاس جو پیپلز پارٹی ہے اس کے پاس وہ مطلوبہ نمبر نہیں ہے. ویسے بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت جو ان دونوں جماعتوں کے درمیان موجود ہے، اس کے تحت جس کے پاس نمبر زیادہ ہوں گے پہلی پرائرٹی اس کی ہوگی، اس کو پہلے موقع دیا جائے گا. لیکن شاہ صاحب نون لیگ نے تو بہت کوشش کی نا، حتی الامکان کوشش کی کہ پیپلز پارٹی وزارتیں لے لے. جی یقیناً ان کی خواہش تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کو کابینہ میں بھی شراکت داری پر آمادہ کریں، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی اس بات پر تیار نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے اب یہ جو بھی معاملہ طے کیا گیا ہے. اچھی بات یہ ہے پاکستان کے لیے بھی اور جو بیرون ملک معاملات ہیں ان کے لیے بھی کہ ایک فارمولا طے ہو گیا ہے. ہم جو کیوس والی بات ہے یا جو سسپیشن رہتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اس کی آپ نے آج مثال سٹاک مارکیٹ کی تیزی سے بھی دیکھ لی ہے. صبح مثبت تھی سٹاک مارکیٹ، اور آہستہ آہستہ یہ جو انسرٹینٹی ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اور جب وزارت عظمیٰ کا چارج سنبھال لے گی نون لیگ تو وہ موسٹ پروبیبلی اپنے فل جسے کہتے ہیں تھروٹل کے ساتھ وہ آئے گی اور وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے گی. بے یقینی ختم ہوگی تو معیشت کے معاملات بھی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ درست. سب سے بڑا چیلنج گورننس کا ہوگا، اور ماہ رمضان سر پر ہے. اگر نون لیگ آتے ساتھ گڈ گورننس کے ساتھ عام آدمی کو یہ تھوڑا بہت جو گورننس کی حد تک ریلیف دیا جا سکتا ہے، یعنی گورننس کے ذریعے دیا جا سکتا ہے، وہ اگر دینے میں کامیاب ہوتی ہے تو تھوڑی بہت بہتری آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ ہی رہے گا ناظرین. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے. جیلانی صاحب تو جانیں گے کہ بڑے میاں صاحب نے وزارت عظمیٰ کیوں نہیں لی، کیا وجہ؟ ویلکم بیک جی. جیلانی صاحب، کیا بڑے میاں صاحب کے مزاج کے مطابق رزلٹ نہیں آیا؟ وہ کیوں نہیں بنے وزیر اعظم؟ چونکہ آپ نے جو ووٹ مانگی تھی عوام سے، نون لیگ کے جو ووٹرز ہیں انہوں نے تو بڑے میاں صاحب کو ووٹ دی تھے نا الیکٹ ہونے کے لیے، ملک کو نواز دو، تو پھر آپ نے ملک کو شہباز صاحب دے دیے. جی دیکھیں، ملک کو نواز دو تو ملک کو تو نوازا جائے گا انشاءاللہ، اور شہباز اسپیڈ کی صورت میں. یہ جو معاملہ ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ نہیں بنے، دیکھیں یہی تو فرق ہوتا ہے پولیٹیکل میجورٹی کا، یہی ہوتا ہے لیڈرشپ کا، یہی ہوتا ہے تجربے کا، کہ آپ خود سے باہر
آپ جب سوچنا شروع کرتے ہیں وسیع مفاد میں، سیاسی مفاد میں، مفاد عامہ جیلانی میں، صاحب کیا تو مفاد تھا؟ پھر اس اگر طرح کا نواز شریف فیصلہ صاحب وزیر اعظم بنتے تو وہ ملک کے مفاد میں نہیں تھے؟ نہیں، میں جی اس حوالے سے نہیں کہہ رہا. دیکھیں جی میاں صاحب جو ہے، اگر وہ اس مطلوبہ جو ہماری جو ہدف تھا جی اس میں اگر وہ آتا ہے تو میاں صاحب ڈیفینیٹلی جو ہے پارٹی ان کو چاہتی تھی کہ وہ پرائم منسٹر بنے، اور وہ خود بنتے بھی، ذمہ داری لیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے وے فارورڈ اپروچ پہ بھی جاتے. لیکن چونکہ ابھی جو ہر ایک کی ایک اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، میاں صاحب کی ایک ایکسپرٹیز ہے کہ وہ پیچھے سے بیٹھ کے کوچنگ کا کام کر سکتے ہیں، وہ گائیڈ لائنز دے سکتے ہیں، وہ تو ہدایات پھر دے وہ سکتے ہیں. 3 دفعہ وزیر جہاں اعظم پر کیوں بنے؟ وہ پھر پیچھے سے بیٹھ کے کوچنگ کرتے اور 3 دفعہ وزیر اعظم نہیں بن نہیں چکے ہوتے شہباز شریف صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ دیکھیں جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جو مفاہمت کا ایک ہوتا ہے سلسلہ، جو جوڑ توڑ کی ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، گفت و شنید ہوتی ہے، وہ ہر ایک کا ایک اپنا ایک سکل ہے. جیسے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے ایک ویژنری لیڈر ہیں، بڑے لیڈر ہیں، اعلیٰ پائے کے ہیں، تو ہم شہباز شریف صاحب میں وہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہی از اے گو گیٹر، کہ وہ جو ہے ان کا جو کمفرٹ لیول ہے دیگر جماعتوں کے ساتھ، اتحادیوں کے ساتھ، وہ چل کے وہ ٹیم جاتے ہیں، پلیئر ہیں. دوسرے ان آپ کے ساتھ بات کرتے بیسیکلی ہیں. آپ کی باتوں سے وہ میں اگر یہ اخذ کر لوں کہ جی کنکلوڈ کر لوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹیم پلیئر ہیں اچھے. دیکھیں ٹیم پلیئر، اس کے پیچھے بھی ایک دیکھیں ایک اعتماد ہوتا ہے، اور وہ جو اعتماد ہوتا ہے وہ کس چیز کا اعتماد ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جو کانفیڈنس آپ کے اندر ویسٹ کیا جاتا ہے فرام یور سینٹرل لیڈرشپ، مطلب کہ سب سے جو بڑے آپ کے رہبر ہیں ان کا کانفیڈنس آپ کو کتنا ہے، ان کا پش آپ کو کتنا ہے. اچھا تو جیلانی صاحب یہ بتائیے میاں کہ جو شہباز شہباز شریف صاحب جو صاحب کے ہیں، جو قریبی ساتھیوں میں نا رانا صاحب بھی آتے ہیں، جاوید لطیف صاحب بھی آتے ہیں، اور بھی 2 نام ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کمی ان کو محسوس ہوگی جب وہ حکومت چلائیں گے تو؟ دیکھیں ابھی تو انتخابات ہوئے نا، ابھی تو حکومت سازی، اگر آپ لوور ہاؤس کی بات کر رہے ہیں یا اگر آپ صوبوں کی بات کر رہے ہیں، پنجاب میں حکومت بنے گی، ہماری جو ہے چیف آرگنائزر مریم صاحبہ بنائیں گی، ایک اچھی وہاں پہ پرفارمنس دیں گی. لائک وائز ابھی باقی دیگر مراحل بھی ابھی ہیں. حکومت سازی ٹھیک ہے، اگر سیٹ نہیں آ سکی تو آگے ان کا کوئی نہ کوئی رول ضرور پارٹی کے اندر ہوگا، کوئی نہ کوئی ایڈوائزری رول ہوگا، کہیں ٹھیک نہ ہے. کہیں کوئی صلاح کاری ہوگی، کہیں نہ کہیں سینٹ کے اندر لوگ ابھی ایڈجسٹ ہوں گے. تو ابھی گیم از ناٹ اوور یٹ، ابھی تو بہت سارے مراحل پڑے ہیں، اور ان کی ضرور ایکسپرٹیز جو سینئر جو کیڈر ہے پارٹی کی، وہ کہیں نہ کہیں ان کے صلاح مشاورت جو ہے وہ حکومت کے معاملات کے اندر رہے گی اپنی جی جگہ پہ. ٹھیک ہے. چٹان صاحب، ایم کیو ایم کہہ رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے کہ جو این ایف سی ایوارڈز ہیں وہ صوبوں کی بجائے مقامی حکومتوں کو ملنے چاہیے. یہ ہمارا ایک بہت بڑا مطالبہ ہے جو باقی مطالبے ہیں ان میں سے ایک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ ٹھیک ہے؟ آپ بھی سپورٹ کرتے ہیں اس مطالبے کو؟ دیکھیے جی، اس حد تک تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ بلدیات جو ہے یہ سیاست کی اکائی ہے، اور جو ایم این ایز ہے اس کا یا امتیاز ہے، اس کا کام ڈیولپمنٹ کا کام کرنا نہیں ہے، اس کا کام ہے قانون سازی کرنا. یہ تو ضیاء الحق کی وجہ سے انہوں نے جو فنڈز دینا شروع کر دی، سیاست میں کرپشن نے بھی فروغ پا لیا. لیکن اس چیز کے ساتھ میں ایگری نہیں کرتا ہوں کہ وفاق جو ہے آرڈر دے دی صوبوں کو کہ آپ یہ کام کریں. جس کو یہ کرنا چاہیے وہ جا کے اپنی صوبے میں بل لائے، اس کو پاس کر دیا. اور یہ صوبائی مسئلہ ہے کہ وہ کتنے اختیارات دیتے ہیں بلدیاتی اداروں کو، کتنا نہیں دیتے ہیں. بلدیاتی اداروں کے لیے قانون سازی کرنا یہ وفاق کا کام نہیں ہے، یہ صوبوں کا 18ویں ترمیم کے ذریعے یہ صوبوں کی حق ہے کہ وہ اپنے لیے کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم کا ساتھ دینا چاہیے اس موقف کا، اور ایسا بل لانا چاہیے؟ دیکھیے جی، ہر صوبہ اپنے لوگوں کے مفادات کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مفادات ہو، بلکہ ایم کیو ایم سے تو ہم زیادہ چاہتے ہیں، کیونکہ زیادہ ذمہ داری تو ہماری ہے، وہاں پہ حکومت ہماری ہے. اگر سندھ کے عوام خوشحال ہو، اگر سندھ میں ڈیولپمنٹ ہو، اس کا کریڈٹ تو ایم کیو ایم یا کسی اور پارٹی کو نہیں جائے گا، وہ تو جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو. تو سندھ اسمبلی وہی فیصلے کریں گے جو سندھ کے عوام کے مفاد میں ہیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے مفاد میں ہے، عوام کے مفاد میں ہے، تو وہی فیصلے کریں گے. تو ایم کیو ایم کی بھی وہاں پہ نمائندے ہیں، وہ کمیٹیوں میں ہیں، ان کا پارلیمانی کمیٹی ہے، وہ ہماری پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ بیٹھ جائے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا قانون سندھ کے عوام کے مفاد میں ہے تو ہمارے لوگوں کو قائل کریں، اور وہ یہ بل لے آئیں گے، پاس بھی کر لیں گے، کیونکہ سب چاہتے ہیں، جتنی بھی منتخب نمائندے
وہ چاہتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے بہتری کا کام کرے. اور پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کیونکہ وہاں پہ لوگوں نے مینڈیٹ ہم کو دیا ہے, ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم لوگوں کو اچھا ڈیلیور کر سکے. تو اگر ایم کیو ایم چاہتی ہے, لیکن ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ کرنا کہ وفاق آرڈر دے دی صوبے کو کہ یہ کام کرے, یہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, غیر جمہوری ہے. 18ویں ترمیم کے مطابق بلدیات کو کتنا اختیارات دینا ہے, کس طرح کا قانون بنانا ہے, یہ ہر صوبے کا ذمہ داری ہے. آپ دیکھ لیں پختونخوا کا جو صوبہ ہے اس کا اور طرح کی اختیارات ہے, اور طرح کا نظام ہے. پنجاب کا اور طرح کا ہے, سندھ کا اور طرح کا ہے, بلوچستان کے اور طرح کا ہے. تو یہ ہر صوبے کا حق ہے, ان کی اسمبلی کا حق ہے کہ وہ کس طرح کے قانون سازی کرنا چاہتے ہیں, اور جو بھی قانون سازی کریں گے وہ اپنے عوام کے مفاد کے بارے میں کریں گے, ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا چٹان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ ہم ملک کی خاطر, جمہوریت کی خاطر, نظام کی خاطر اور عوام کی خاطر ہم نون لیگ کے ساتھ مل بیٹھیں گے. تو اگر عہدوں کی بات نہیں تھی, آئینی عہدوں کی بات نہیں تھی اور کوئی تقاضا نہیں تھا, ڈیمانڈز نہیں تھیں, تو پھر یہ جو اتنی آپ کو صدارت ملی, گورنرشپ, اور اس کے بعد اس کے علاوہ بھی جو آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے بلوچستان کی اسمبلی میں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اصل ڈیمانڈز تو یہ تھیں؟ نہیں جی, ہماری کمیٹیوں کی مذاکرات بعد میں شروع ہوئی. پہلے ہم نے اپنا سی سی کا میٹنگ کیا. سی سی کے میٹنگ میں ہم نے یہ شرط نہیں رکھا تھا کہ ہم تب مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے اگر وہ ہمیں صدارت میں ووٹ دیں گے, اگر وہ سینٹ میں ہمیں ووٹ دیں گے. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اس پہ آئینی جو پوسٹیں ہیں اس پہ ہم الیکشن لڑیں گے, اور اس پہ ہم نے ہمیشہ الیکشن لڑا ہے. آپ کو یاد ہوگا بی بی کے دور میں ہمارا 17 ممبر تھے, لیکن 17 ممبر کے باوجود ہم نے اسپیکر کا بھی الیکشن لڑا تھا, ہم نے صدر کا بھی الیکشن لڑا تھا. تو ہم نے کوئی یہ شرط نہیں رکھا تھا کہ ہم نون لیگ کا, آپ نے اگر ہماری سی سی کے بعد چیئرمین صاحب کا اگر دیکھا تھا تو سی سی کی میٹنگ کے بعد ہم نے کمیٹی بنائی اور ہم نے نون لیگ کے ساتھ مذاکرات شروع کی. ٹھیک ہے. تو اگر نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہمیں وزیر اعظم میں ووٹ دیتے ہیں تو ہم بھی ان کو صدر میں ووٹ دیں گے, تو ہم ان کی مشکور ہیں. ورنہ ہمارا اس طرح کا کوئی ڈیمانڈ نہیں تھا. ہمارا ڈیمانڈ صرف یہی تھا کہ یہ ملک دوبارہ الیکشنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے, یہ ملک مزید ایڈوانچروں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم چلی. اس کے لیے ہم نے کوئی شرط نہیں رکھا تھا. جو ہمارا سی سی کا میٹنگ ہوا تھا, میں خود سی سی کا ممبر ہوں, میں میٹنگ میں موجود تھا, کوئی شرط ہم نے اس طرح نہیں رکھا تھا. جی ٹھیک ہے. نشاط صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سیاسی طور پہ؟ گورنرشپ پنجاب کی, یہ دوبارہ ہیلپ آؤٹ کرے گی پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ریوائیول کی طرف؟ دیکھیے, مقصد تو اس کا یہی ہے. پیپلز پارٹی نے پنجاب کی گورنرشپ اسی لیے لی ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا آئینی عہدہ موجود ہو جہاں پر وہ اپنے جو صوبے بھر کی جو تنظیم سازی ہے اس کے مطابق کر سکیں اور پھر اپنی پارٹی کو ریوائیو کر سکیں. کیونکہ جو حالیہ نتائج ہیں وہ بھی بہت کچھ شو کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ بھی حاصل نہیں کر پائی. یہاں تک کہ جو چیئرمین ہیں وہ بھی اپنا انتخاب ہار گئے. سو اس لیے اب یہاں پر گورنر ہونے کا فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ گورنر پنجاب کے ہوتے وہ جو اپنی تنظیم سازی کو بڑھا سکیں گے اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو بہتر کر سکیں گے. گورنر جو پنجاب کے گورنر ہوں گے وہ اس سارے معاملے کو دیکھتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نئے سرے سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ دوبارہ اسٹیبلش کر سکے پنجاب کے اندر. تو اس لحاظ سے تو یہ بہت اچھی موو ہے. لیکن اس کے اندر ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ پنجاب میں اب 2 روایتی فورسز اسٹیبلشڈ ہیں, ایک نون لیگ ہے اور پاکستان تحریک انصاف دوسری پاور ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اگر وہ جو پاکستان تحریک انصاف کو کنٹرول کر پائے اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنی طرف الیور کر پائے, یا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں خاص طور پر جو اس کا خمیر ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہی اٹھا ہے. یہ پیپلز پارٹی کی ہی نیکسٹ جنریشن ہے جو زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, کیونکہ پنجاب میں ہمیشہ نون لیگی اور لیگی کہہ لیں کہ لیگ مسلم لیگی اور نان مسلم لیگی ووٹرز رہے ہیں. تو یہ جو اینٹی لیگ ووٹ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف کنورٹ ہو گیا. اب اس کو دوبارہ سے اٹریکٹ کرنا, وہ ایکٹیویٹی اپنی پنجاب میں کرنا جس سے جو ان کے سپورٹرز اور ممبرشپس کو بڑھایا جا سکے, اس کے لیے یہ ایک اچھی موو ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اگر 5 سال جو ہے یہاں گورنر کے طور پر پیپلز پارٹی یہاں موجود رہے اور اپنے جو ٹارگٹ ہیں ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرے. اچھا ٹھیک ہے, اگر ایک اور اینگل سے دیکھا جائے
کہ پیپلز پارٹی کی گورنرشپ پنجاب میں اور نون کی گورنرشپ سندھ میں یہ ڈسٹرسٹ بھی ہے دونوں پارٹیز کو. انہوں نے احتیاطاً پھر کہا کہ ہمارا گورنر آپ کے پاس، آپ کا گورنر ہمارے پاس. نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ بیسکلی متحدہ قومی موومنٹ کے لیے کیا گیا ہے، موسٹ پروبلی کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ یہ چاہتی ہے کہ گورنر جو ہے ان کا رہے سندھ کے اندر. تو اگر فرض کیجئے کہ یہ معاملہ نہ طے کیا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی گورنر جو ہے وہ اپنا لاتی، اور اگر پیپلز پارٹی جب اپنا گورنر لاتی تو اس سے متحدہ قومی موومنٹ ناراض ہوتی. ٹھیک ہے، اچھا نوشاد صاحب، پوائنٹ ٹیکن. ایک اور سوال، وقت تھوڑا سا کم رہ گیا. اگر جو فارم 45 والا ایشو کھڑا ہوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ عدالتوں میں جاتے ہیں 6 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، 1 سال بعد، 1.5 سال بعد، جتنا بھی ٹائم اس میں لگتا ہے، اور فیصلہ آ جاتا ہے اور ان کے نمبرز فار انسٹنس ہم ایزیوم کرتے ہیں بڑھ جاتے ہیں ان کے مطابق جو نمبرز ہیں ان کے پاس جو ریکارڈ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق ایسا ہی ہے، اس صورت میں پھر آپ کوئی سیاسی بحران دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے کے بعد؟ دیکھیے، سب سے زیادہ اہم بات یہ رہے گی کہ جو حکومت جب ایک دفعہ تشکیل پاتی ہے تو حکومت تشکیل پانے کے بعد کن لائنز پر کام کر رہی ہے اور عام آدمی کو کیا ریلیف دے پا رہی ہے. فرض کیجئے کہ اگر جو حکومت بنی ہے وہ اگلے آئندہ 1.5 سال 2 سال کے اندر، کیونکہ 2 سال تو آپ کو پتا ہے کہ معیشت جس پوزیشن میں ہے شاید ریلیف دینا بہت مشکل ہوگا عام آدمی کو. گورننس کے ذریعے دیا جا سکتا ہے، اگر ریجڈ گورننس کی جائے، سخت گورننس کی جائے تو کچھ ریلیف تو دیا جا سکتا ہے، لیکن جو معاشی پراپر جو ٹرکل ڈاؤن کرنے والی بات ہے ریلیف کو، وہ شاید ابھی ممکن نہیں ہو پائے گا. سو یہ پرفارمنس پہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرے گا کہ جو نون لیگ کی حکومت ہے وہ آئندہ سال 1.5 سال 2 سال کے اندر کیا پرفارم کرتی ہے، کیونکہ اگر پرفارمنس بہتر ہوگی تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اور اس کی دیگر اتحادی جماعتیں جو ہے وہ سپورٹ جاری رکھیں گی، کیونکہ وہ چاہیں گی کہ کوئی نئی طاقت یا نئی حکومت سامنے نہ آئے. لیکن اگر پرفارمنس وہ نہ رہی جو کہ ایکسپیکٹڈ ہوگی تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اس طرح کے معاملات کے اندر ایک دوسرے سے بات چیت شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک جماعت یہ سمجھتی ہے کہ کوئی دوسری جماعت اگر نمبر بھی رکھتی ہے جس طرح آپ نے ازیوم کیا ہے، اگرچہ کہ مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے لیکن پھر بھی اگر آپ نے ازیوم کیا ہے، سپوز کر لیتے ہیں، تو پھر یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی موجود رہے گی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ سے اپنی راہیں جدا کرے، اور جدا کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کیونکہ مجھے میرا یہ خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حکومت بن جائے. یہ تو بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی، کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتی، حالانکہ پارلیمان اور پارلیمانی سیاست میں یہ جو اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں ورکنگ ریلیشن شپ پہ نہ رکھنا شاید سیاست ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی سیاسی جماعت ہے تو اسے کم از کم ورکنگ ریلیشن شپ ضرور قائم رکھنا چاہیے، اس کے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے جو برج کا کام کریں اور آپ کا، اور وہ کہتے ہیں نوشاد صاحب پالیٹکس گیم ہی پاسبلٹیز کی ہے. یس آف کورس نا. یہ دیکھیے، یہ ہر وقت یہ کوشش رہتی ہے. دیکھیں، پیپلز پارٹی ایک ڈفرنٹ جماعت ہے، نون لیگ ایک ڈفرنٹ جماعت ہے. سو ہر جو سیاسی جماعت ہے پہلے وہ اپنا انٹرسٹ واچ کرتی ہے، اور سیاست اسی کو کہتے ہیں کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو مفاہمت کی جاتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو مخالفت کی جاتی ہے، اور اسی کے ذریعے آپ اپنی پینیٹریشن جو ہے وہ میسز کے اندر جس کی تازہ مثال ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا الائنس ہے موجودہ. Yes. ٹھیک ہے جی، پوائنٹ ٹیکن. جیلانی صاحب، مریم نواز صاحبہ سی ایم بننے جا رہی ہیں، تو پھر جو ان کو کرٹیسائز کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے کون سی ایسی مینجمنٹ کی ہوئی ہے، ان کے پاس سیاست کا کیا تجربہ ہے، جو عوام میں ان کے پاس کون سا ایسا عہدہ رہا ہے، عوامی عہدہ، جو یہ ایک دم سے ان کو، کیا نیپوٹزم نہیں ہے کہ چچا وزیر اعظم، بھتیجی سی ایم بن گئیں صرف اس لیے کہ ان کے والد صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو بھی یہ تنقید کر رہا ہے، یہ بات کر رہا ہے، اس کی معلومات میں بہت ہی شدت سے کمی پائی جاتی ہے، یا وہ غافل ہیں کہ ایک جو ان کا جو پولیٹیکل رول ہے مریم نواز صاحبہ کا، وہ سب کے سامنے ہے. وہ کس طرح انہوں نے اسٹرگل کی ہے، یہ اسی انداز میں مریم بی بی نے اسٹرگل شروع کی تھی جس طرح شیخ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی، اور بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جس طریقے سے اسٹرگل شروع کی، ویسے ہی مریم نواز صاحبہ نے کال کوٹھڑیاں بھی، عوام کا جو ہے، جو حکمرانوں کا پریشر اور جو رجیم کے اندر کے جو معاملات ہیں، نیب، ایف آئی اے، اور وہ باقاعدہ اپنے ورکرز کو، جماعت کو متحرک رکھی ہوئی تھی. جب میاں صاحب باہر تھے، یہاں پر جو ہے وہ جو پولیٹیکل جو ایک اپنا جو فعال کردار جو ہے سرگرم
جو ہے وہ کردار ادا کیا. بہت ساری منصوبہ سازی کے اندر جو ہے مریم صاحبہ کی ان پٹ موجود رہی ہے. بہت سارے معاملات کے اندر گورننس کے جو ہے وہ مریم بی بی نے بڑی بہتری لائی ہے. گورننس کے ان کا معاملات جو میں وہ کیسے دیکھتی رہی پہلے؟ جی کس عہدے پہ رہ کے انہوں نے دیکھے گورننس کے معاملات جیلانی دیکھیں صاحب؟ یہ جو گورننس دیکھیں ایک چیز ہوتی جی ہے کہ آپ جو ہے وہ عہدہ پکڑ کے بیٹھ جائیں, کوئی گورنمنٹ کے لیول کا پکڑ کے بیٹھ جائیں. ایک دیکھیں جماعت تو ہے نا, اگر آپ ان سمجھتے ہیں کہ کوئی الیکٹڈ پولیٹیکل ان پارٹی, الیکٹڈ شخصیت تو گورننس کے معاملات میں انٹرفیئر بھی نہیں کر سکتی نا. میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے پارٹی کے اندر جان ڈالی ہے, انہوں نے اپنا ایک فعال کردار ادا پوائنٹ کیا ٹیکن. ہے, وقت کم رہ اور گیا, میں ابھی وہ چٹان صاحب کی چیف جانب جانا چاہ منسٹر رہا ہوں. بنے گی انشاءاللہ اور اچھا پرفارم کرے گی. جی ٹھیک ہے, امید کرتے ہیں. چٹان صاحب, جب بھی کوئی آئین میں ترمیم کرنی پڑی, کوئی قانون میں ترامیم کرنی پڑی, قوانین میں, پارلیمنٹ میں آپ نون لیگ کا ساتھ دیں گے اچھے طریقے سے؟ بالکل دیں گے جی. ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بل آ رہا ہے یہ ملک کے مفاد میں ہے, عوام کے مفاد میں ہے, تو ہم ضرور ساتھ دیں گے. اچھا, اور ایک تو ہوتا ہے آپ ملک کا یہ مفاد, ایک شاباش ہوتا ہے عوام کا مفاد, ایک ہوتا ہے پارٹی پالیسی. تو آپ کی پارٹی پالیسی سے اگر اختلاف کرتا ہو کوئی سا ایسا بل, لیکن وہ ملک اور عوام کے مفاد میں ہو تو؟ دیکھیے جی, ہمارے پارٹی پالیسی کا کوئی اس طرح کا کوئی چیز نہیں ہے جو عوام کے مفاد میں ہو اور وہ ہماری ٹھیک ہے. پارٹی پالیسی کے خلاف ہو. ہمارا پارٹی تو بنا عوام کے لیے, ہم تو سیاست کرتے ہی عوام کے لیے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ہمارا بھی 2008 سے 2013 تک سمپل اکثریت نہیں تھا ہمارے ساتھ, لیکن ہم سب کو لے کے چلتے تھے. تو ہم نے 18ویں ترمیم کیا, ہم نے NFC ایوارڈ کیا, ہم نے سوات بھی دوبارہ پاکستان کا جھنڈا لگایا, ہم نے بلوچستان میں دوبارہ ترانہ بجانا شروع کر دیا. تو یہ تو شہباز شریف صاحب پہ انحصار کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں نون لیگ کے لیے سب سے بڑے چیلنجز ابھی کون سے ہیں؟ فیصلے کرتے. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں نون لیگ کے لیے سب سے بڑے چیلنجز اس وقت کون سے ہوں گے؟ دیکھیے جی, سب سے بڑے چیلنجز جو ہے اس ملک کا, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سیاسی استحکام ہے. اس ملک پہ سیاسی استحکام لانا یہ آنے والی حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوگا. اور ہماری CC نے درخواست کیا ہے, ہمارا جو صدر زرداری صاحب ان سے درخواست کیا ہے کہ آپ مہربانی کر کے اور اس ملک میں سیاسی استحکام لائیں. اور مہنگائی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ مینج کر پائے گی مہنگائی کو؟ دیکھیے جی, IMF میں بھی جانا ہے. اگر اس ملک میں ہم نے بڑے بڑے چیلنجوں کا سامنا کیا ہے ہماری سیاستدانوں نے, اور آپ کو یاد ہوگا ہم سے بنگلہ دیش چلا گیا, ہماری سیاستدان مل کے بیٹھ گئے, ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا, بلوچستان میں ترانہ صوفی بجانا محمد کے بند ہوا دور تھا, میں. جی لیکن ہم سب نے مل کے, سیاستدان مل کے اس ملک کو ان بحرانوں سے نکال دیا. اگر اس بار بھی سارے مل کے اور اخلاص کے ساتھ اور نیت کے ساتھ یہ عہد کرے کہ اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے, تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے. یہ ایگریکلچرسٹ ملک ہے, یہاں پہ دریا ہے, یہاں پہ جنگل ہے, یہاں پہ کرومائٹ ہے, گرینائٹ ہے, نیپرائٹ ہے, تانبا ہے, سونا ہے, کول ہے. کیا کمی ہے اس ملک میں؟ صرف اگر کمی ہے تو دو چیزوں کی ہے, ایک نیتوں کا کمی ہے, اور دوسرا جو ہے اس ملک کو ہم آئین کے مطابق نہیں چلا رہے ہیں. اگر ہم اس ملک کو آئین کے مطابق چلائے, ہر ادارہ جس کو آئین نے جتنا اختیارات دیا ہے اس اختیارات کے اندر اپنا کام کرے, آئین نے جس کو جو کام سونپا ہے وہ اپنے اس کام کے مطابق کام کرے, تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اس ملک کو ان بحرانوں سے نہیں نکال سکتے. ہم نے یہ 75 اچھا, آخری سوال بحران دیکھے اور ہم نے نکالا. چٹان صاحب آخری سوال, اگر ان اینی کیس پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس پارلیمنٹ میں آنے سے انکار کر دیتے ہیں, چونکہ ان کی ایک ہسٹری رہی ہے اس حوالے سے, تو پھر کیا پاکستان پیپلز پارٹی کوئی رول ادا کرے گی ان کو بنانے کے لیے, ان کو پارلیمنٹ میں بٹھانے کے لیے؟ بالکل جی, ہم نے پہلے بھی ادا کیا تھا, اور ہم اس بار بھی زرداری صاحب کو ہم نے یہی ٹاسک کیا ہے کہ سب کو ایک ٹیبل پہ لائے, اس ملک میں سیاسی استحکام لائے, کیونکہ سیاسی استحکام میں ہمارے مسائل کا حل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ PTI جو ہے وہ فنڈنگ پارٹی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں یا تو ہم اقتدار میں ہوں, نہیں ہوں تو اس ملک میں انتشار ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ شہزاد علی جیلانی صاحب, اخونزادہ چٹان صاحب, نوشاد علی صاحب. ناظرین آپ کے وقت ہو چاہتا ہے بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک جی. 29,000 فلسطینی اب تک شہید کر دیے گئے ہیں. اسرائیل کی ظلم اور بربریت اور جبر کی کہانی رک ہی نہیں رہی. 107 مزید فلسطینی غزہ میں اٹیک ہوا اور ان کو شہید کر دیا گیا, اور نتن یاہو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رفح میں, اس کے جنوب میں جو مصر کی سرحد کا ایریا ہے جہاں پہ
23 लाख अफराद ने पनाह ली हुई है, वहाँ पे भी हमारी फ़ौज दाखिल होगी और हमला करेगी, चुन चुन कर वो कत्लेआम करेगी और शहीद करेगी। इस मामले में बात करने के लिए और क्या इस वक्त वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है, दुनिया की जो ताकतें हैं, क़ुव्वतें हैं, यूनाइटेड नेशंस है, इसके अलावा फिर OSCE भी है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो मुस्लिम ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक कंट्रीज़, उसकी तरफ भी नज़रें हैं फ़लस्तीनियों की और उम्मीद है, आस है कि शायद दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पे बड़े ममालिक, ताकतवर जो क़ुव्वतें हैं दुनिया में, वो शायद हमारे लिए आवाज़ उठाएं और जो जुल्म और जबर हो रहा है, इसकी दास्तान जो रकम की जा रही है इज़राइल की जानिब से, वो रुके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जलाल साहब। जलाल साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम। सबसे पहले बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल है क्या, ग्राउंड रियलिटी क्या है फ़लस्तीन में, गज़ा में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, गज़ा का जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी जो हालात है, बताने से पहले मैं बिल्कुल आपके सवाल की तरफ आऊँगा, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं एक कुछ बातें करना चाहता हूँ हमारे पाकिस्तान अज़ीम अवाम से और पाकिस्तान की मीडिया से, अगर आपकी इजाज़त हो। जी जी, ज़रूर ज़रूर। देखिए, मैं जो नोट कर रहा हूँ 1-1.5 महीने से, गज़ा पाकिस्तान की मीडिया से बिल्कुल गायब है, जबकि गज़ा की जो मौजूदा हालात इस वक्त वो पहले से भी बदतर हैं, पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, पहले से ज़्यादा भी शुहदा की तादाद बढ़ती जा रही है, ज़ख्मियों के, बमबारियों के, हमलों के। इसके बावजूद भी हमारा मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बदकिस्मती से गज़ा इनकी न्यूज़ से गायब हो गए। अब ज़ाहिर है कुछ लोग कहेंगे कि जी इलेक्शन की वजह से, ऐसा भी नहीं है। न्यूज़ बुलेटिन में और आपकी न्यूज़ में और भी बहुत फालतू खबरें आते हैं, लेकिन गज़ा का है। इसलिए मैं कहता हूँ कि गज़ा का जो मुजरिम है वो सिर्फ इसराइल नहीं है, और भी बहुत लोग हैं, अपने हैं, वो भी मुजरिम हैं, जो गज़ा के इस खून की नदी को देख के खामोश है, कवरेज तक भी नहीं करते हैं, ये भी इस जुर्म में शरीक है। अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 29,318 शहीद, और ये शहीद जो रजिस्टर हुए, और जो शहीद अभी तक, वो भी आप इनको शहीद समझ लें, जो 15,000 से लेके 20,000 के दरमियान मलबा के नीचे। इस वक्त गज़ा के अवाम 20 लाख के करीब एक रफ़ह जो इसराइल, जो मिस्र के साथ सरहद है, उसके साथ वहाँ पर उसी में वो महसूर किया हुआ है। जबकि इसराइल का ये कहना था कि रफ़ह एक सेफ़ एरिया है, अब वो सेफ़ नहीं है, रफ़ह पर भी बमबारी है और रफ़ह भी हमले हैं। फ़हीम साहब, सूरत हाल मैं शुरू में, आप मेरे जितने भी प्रोग्राम्स मैंने पाकिस्तान में, मतलब जितने भी प्रोग्राम में शरीक हुआ हूँ, हमेशा मैं कहता रहा कि क़यामत अस्सुग़रा है, क़यामत अस्सुग़रा है। अब मेरे ख़्याल में बात बहुत आगे चली गई है। इस वक्त गज़ा के अंदर अवाम, एक तो जो बमबारी इसराइल के फ़िज़ाई हमले हैं, एक तरफ से ज़मीनी हमले हैं, एक तरफ से भूख और प्यास अलग हैं। यानी ये जंग इसराइल और हमास की, अगर कोई कहे ना कि ये जंग हमास और इसराइल के माबेन, ये बिल्कुल गलत है। ये इसराइल का मुनज़्ज़म फ़ौज और गज़ा की ख़वातीन और बच्चों की माबेन है। ये जंग यही है। ये सब बहाने हैं इसराइल के कि वो हमास से जंग कर रहे हैं या हमास को ख़त्म करना चाहते हैं। नहीं जी, इस वक्त जो सूरत हाल यही है कि वो पूरा गज़ा के अवाम को ही ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर गज़ा के अवाम को गज़ा से निकालना, यानी हिजरत करना भी मजबूर करना चाहते हैं। फ़हीम साहब, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, दवाई नहीं है, एक भी हस्पताल वहाँ पर एक्टिव नहीं है। लोग इस वक्त अपने बच्चों के, मैं दूर नहीं जाऊँगा, मैं अपने घर की बात बता दूँ। मेरा बड़ा भाई के 2 बेटे हैं, एक को सर पे गोली लगी है और एक पेट में। उनकी उम्र क्या थी? एक उम्र का 21 साल का है, एक 18 साल का है, एक का नाम महमूद है, एक का नाम अहमद है। अच्छा, आप जस्ट इमेजिन, इस वक्त इन 2 बच्चों का इलाज कहाँ पर हो रहा है? खेमा के अंदर, ऊपर से बारिश और खेमा, नीचे ज़मीन कीचड़। आप जस्ट इमेजिन कर लें कि इलाज कहाँ से हो रहा है, कैसा हो रहा होगा।
سردی الگ، بھوک الگ، پیاس الگ، تباہی الگ، اور امت مسلمہ کا حال آپ کا سامنے۔ اچھا، آپ نے امت مسلمہ کا ذکر کیا، یہ بتائیے گا کہ آپ کے رابطے تو ہوں گے وہاں پہ، اس وقت جو فلسطینی خواتین، بچے، بزرگ، جوان، ڈیفینیٹلی بینگ اے مسلم، مسلمانوں کی حیثیت سے آپ کا ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ سے آپ مانگتے ہیں، توقع کرتے ہیں، لیکن دنیاوی معاملات میں وہاں کی عوام اس وقت کس کی طرف دیکھ رہی ہے؟ ان کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ سر، غزہ کے عوام مایوس ہو چکے ہیں۔ 140 دن ہو گئے نا، بس ایک دن کم۔ اس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی امت مسلمہ کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی اقدام نہیں ہے۔ امت مسلمہ تو کچھ کرنا تو دور کی بات ہے، امت مسلمہ پانی نہیں پہنچا سکتے غزہ کو، امت مسلمہ کوئی کھانا خوراک نہیں پہنچا سکتے، امت مسلمہ کوئی دوائی نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس لیے کہ آج میں آپ کو صاف بتاؤں، وہ بات میں کرتا ہوں، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، حقائق کو جاننے کے لیے کبھی بھی کسی وزیر یا کسی سفارتکار سے نہ پوچھیں، کیونکہ وہ آپ کو کبھی بھی اصل حقیقت نہیں بتائے گا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے غزہ کے جو عوام ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں امت مسلمہ سے۔ انہوں نے یہ ریالٹی ایکسیپٹ کر لی ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی قوت، کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو کہ ہماری امداد کے لیے ہمارے لیے آئے گی۔ ایویڈنس کے ساتھ میں آپ کو ایک نہیں، 100 نہیں، 200-300 ویڈیو کلپس دکھا دوں جو ہمارے وہاں کی خواتین، بچے جو امت مسلمہ کو خود کہہ رہے کہ اب ہمارا ساتھ صرف اللہ ہے اور صرف ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ سے مانگیں گے، ہمارے اب ہمیں آپ سے ہم نے آپ سے اسرا کرنا چھوڑ دیا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، مصر کے رول کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایجپٹ کوئی رول ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ امریکہ نے کوشش کی ہے مصر سے بھی، قطر سے بھی بات کرنے کی کہ وہ کوئی میڈیٹر کا رول ادا کریں جنگ بندی کے لیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ نے جو اجلاس ہوا اس اجلاس میں ویٹو بھی کر دیا، جو کہ ایک آپشن دی گئی اس الجزائر کی طرف سے۔ الجزائر کی طرف سے۔ دیکھیے سر، آپ نے مصر کے بارے میں پوچھا ہے، یہ بھی وہی والی بات جو میں نے ابھی شروع میں کیا تھا نا، اگر آپ کسی ڈپلومیٹ، سفارتکار سے یا وزیر سے پوچھیں گے تو آپ کو اصل حقیقت بتائی گئی نہیں ہے، لیکن میں مجھ جیسا آزاد شخص جن کا صرف در اللہ سے ہے، میں تو حقیقت بتاؤں گا، آپ کو بھی بتاؤں گا، آپ کے ناظرین کو بھی بتاؤں گا، اور مطلب کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ مصر کا جو رول ہے بالکل نگیٹو ہے۔ مصر کا رول بالکل خراب ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مصر بہت طاقتور فوج ہے اور ہم انہی کا سرحد پہ، انہی کا بارڈر پہ، ان کی 2 میٹر کی فاصلہ پر ان کے سامنے ان کے بہن بھائیوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور وہ بھی کچھ نہیں کر رہے۔ بارڈر بند ہے سر، بارڈر بند ہے، اور بائیڈن نے جو کہا، سر بائیڈن نے جو کہا نا، سرحدی ایریا میں 23 لاکھ اس وقت فلسطینی رفح کے پناہ لی ہوئی ہے، سر بالکل، ہاں رفح دیکھیں نا، رفح تو ہے کہاں ہے، وہ بھی مصر کے سرحد کے ساتھ ہے، ساتھ ہی تو ہے۔ اب جب اتنا طاقتور فوج ہے، میرے خیال مصر 12واں نمبر ہے، 9واں نمبر ہے فوج کی، طاقتور فوج ہے، جب وہ کچھ نہیں کر سکا، نہ کچھ کرنا چاہتا، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، بس میں یہ کہوں گا کہ انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور مکافات عمل جو ہے وہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ جو اس وقت ہو رہا غزہ کے اندر ہے، یہ اچھا 29,000 جو شہید ہوئے ہیں فلسطینی، اس میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ 15 سے 20,000 وہ ہیں جو کہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں ابھی تک اور ان کو نکالا نہیں جا سکا۔ تو ان میں بچوں کی تعداد کا اندازہ ہے کتنے بچے اور خواتین؟ سر بچے اور خواتین جو شہید ابھی تک رجسٹر ہوا 13,000 سے لے کے 14,000 تک کے صرف بچے، خواتین تقریباً 8,000 کے قریب ہے۔ اب ملبہ کے نیچے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے ہیں، یعنی ایک اندازہ ہے کہ 15 سے 20,000 کے قریب۔ ہاں اندازہ، کیونکہ جو لوگ ان کے یعنی لاپتہ افراد، اب جو لاپتہ بندہ ہے 3 مہینے 4 مہینے سے 140 دن سے، تو وہ بھی ملبہ کے نیچے کون سا زندہ ہوگا؟ اچھا، اسرائیل تو پہلے تو اس چیز پہ ایگری کرتا تھا کہ 2 قومی سولوشن جو ہے حل ہے، اس کی طرف بات کرتا تھا، اب تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی ملک ہے وہاں پہ، ایک ہی ریاست ہے جس کا نام اسرائیل ہے۔ تو آپ کو پھر مستقبل کیا دکھائی دے رہا ہے؟ فہم صاحب، میں نے تعلیم حاصل کیا تھا 1999، میری ایک کی بات آج تک وہی ہے، اسرائیل کبھی بھی آزاد فلسطین پر راضی نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی چاہے گا۔
یہ سب باتیں ہیں. 2 اسٹیٹ سلیوشنز کی جو بات چل رہی ہے، یہ بات نہیں، اب تو اسرائیل نہیں ایکسیپٹ کر رہا 2 اسٹیٹ سولوشن کو، اب تو وہ ڈینائی کر رہا ہے اس کو. نہیں، کبھی بھی نہیں مانے گا، کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اسرائیل جو ہے نا. اب تو وہ کہتے ہیں کہ صرف اسرائیل ہے ادھر فلسطین بھی نہیں ہے. بالکل. تو پھر آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے مستقبل کیا ہے؟ مطلب آپ کو اگلا ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے بعد کیا دکھائی دے رہا ہے؟ وہ جو میں 4 مہینے سے کہہ رہا ہوں، فلسطینیوں کو قتل عام ہوتا رہے گا، اور وہی ہوا. یہی قتل عام ہوتا رہے گا. فلسطینی کو مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ نقل مکانی یعنی فلسطین چھوڑ کے چلی جائے. بچوں کے لیے خوراک نہیں پہنچ رہی ہے، کچھ بھی پینے نہیں والا سر، دودھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بزرگوں کے لیے دوائیاں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. میں نے آپ جو کو ایک واحد ہسپتال کام کر رہا تھا غالباً ہفتہ 2 پہلے، اس کو بھی تباہ کر دیا گیا. ایسے ہی سر، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. یس، مسجد وہ کیا نام ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، الناصر ہاسپٹل ہے، یہ میرے گھر کے قریب ہے. اچھا، میرے گھر کے قریب ہے الناصر ہاسپٹل ہے. یہ اس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے. کمال عدوان کو تباہ کر دیا گیا ہے، ہسپتال کمال عدوان کو، الشفا ہسپتال کو تباہ. کوئی بھی اس وقت آپ غزہ کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی طبی، کوئی بھی میڈیکل کی فیسلٹیز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آج 20 فروری 2024، آج کی تاریخ بھی آپ لکھ لیں، فلسطینیوں کا قتل عام ہوتا رہے گا جب تک یہ امت مسلمہ کا یہی حال ہے. جی ٹھیک ہے جلال صاحب، بہت شکریہ، آپ آج آئے ہمارے پروگرام میں، اور جتنے بھی سوال آپ نے کیے ان کے جوابات میرے پاس بالکل بھی نہیں ہیں. اور بس ہم دعا کر سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو بڑی قوتیں ہیں جن کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، وہ کہ اپنا رول ادا کریں تاکہ وہاں پہ ظلم اور جبر جو کیا جا رہا ہے وہ روکا جا سکے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوگی.